کبھی سوچا ہے کہ ہمارے آس پاس جو لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں، ایک پین سے لے کر ایک بڑی گاڑی تک، یا پانی کے گلاس سے لے کر ایک پورے پارک تک، ان سب میں آخر مشترک کیا ہے؟ جواب شاید حیران کن ہو، لیکن وہ ہے معیشت۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماہرین اقتصادیات یعنی اکنامسٹ ہمارے ارد گرد کی دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے کیسے ترتیب دیتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ ماہرین اقتصادیات ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، ان کے لیے ہر چیز صرف ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے نظام کا حصہ ہے اور اس کی اپنی ایک خاص جگہ اور تعریف ہے۔ چلیں اس دلچسپ درجہ بندی کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا سب سے پہلا قدم ہمیں اپنی ذاتی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے ہماری ضروریات اور خواہشات کی۔ یہ وہ کلاسیفیکیشن ہے جو بالکل بنیادی بات سے شروع ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو خود کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں 3 لیولز ہیں۔ سب سے پہلا ہے ضروریات، یعنی وہ چیزیں جن کے بغیر زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے، جیسے پینے کا پانی۔ اس سے ایک درجہ اوپر آتی ہیں آسائشات، جیسے کہ ایک ایئر کنڈیشنر۔ یہ زندگی کو آسان بناتی ہیں، زیادہ آرام دہ بناتی ہیں، لیکن یہ زندہ رہنے کے لیے لازمی نہیں۔ اور پھر سب سے اوپر ہیں تعیشات، جیسے ایک بہت مہنگی لگژری گاڑی۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر سٹیٹس یا ذاتی خوشی کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم استعمال کیا کرتے ہیں، تو اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آخر بنتی کیسے ہیں۔ اور یہ ہمیں چیزوں کی ایک اور بہت اہم تقسیم کی طرف لے جاتا ہے، یعنی صارفین کی اشیاء اور سرمایہ کی اشیاء۔ اشیاء صارفین یا کنزیومر گڈز، یہ وہ فائنل پروڈکٹس ہیں جو ہم اور آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتے ہیں، مطلب وہ چیزیں جو ہم استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہاتھ میں پکڑا ہوا فون، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا ناشتے میں جو سیب کھایا، یہ سب کنزیومر گڈز ہیں۔ اب اس فرق کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، کنزیومر گڈز تو سیدھا سیدھا ہماری ضرورت یا خواہش پوری کرتی ہیں، لیکن کیپٹل گڈز وہ چیزیں ہیں جو دوسری چیزیں بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر گھر میں روٹی پکانے کے لیے آٹے کا ایک تھیلا خریدا جائے تو وہ کنزیومر گڈ ہے، لیکن ایک بڑی کمرشل بیکری میں لگا ہوا اوون جس میں روزانہ ہزاروں روٹیاں بنتی ہیں، وہ کیپٹل گڈ ہے۔ یعنی ایک چیز خود استعمال ہو رہی ہے اور دوسری مزید چیزیں بنا رہی ہے۔ اچھا، اب پروڈکشن کی دنیا سے نکل کر ذرا بڑے پیمانے پر یعنی معاشرتی سطح پر آتے ہیں۔ یہاں ملکیت اور رسائی جیسے تصورات بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم عوامی اور نجی اشیاء یعنی پبلک اور پرائیویٹ گڈز کے درمیان فرق کو سمجھیں گے۔ نجی اشیاء یا پرائیویٹ گڈز، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، وہ چیزیں ہیں جن کی ملکیت کسی ایک شخص یا کمپنی کے پاس ہوتی ہے، اور ان کا استعمال صرف ان لوگوں تک محدود رکھا جا سکتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس کی 2 بڑی خصوصیات ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اس کا مالک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مالک دوسروں کو اسے استعمال کرنے سے روک سکتا ہے۔ اور یہ مثال اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک ذاتی موبائل فون، یہ ایک پرائیویٹ گڈ ہے، یہ کسی ایک شخص کی ملکیت ہے اور کوئی دوسرا اس کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایک پبلک پارک ہے، وہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی وہاں جا سکتا ہے۔ کسی ایک شخص کے پارک میں جانے سے دوسروں کے لیے اس کی دستیابی کم نہیں ہوتی۔ چلیں جی، اب ہم اپنی آخری اور شاید سب سے بنیادی درجہ بندی پر آتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ معاشیات کی دنیا میں کسی چیز کو شے یا گڈ مانا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ صرف ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے، کمیابی یعنی سکیرسٹی۔ کوئی بھی چیز یا سروس جو اپنی ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم ہو، محدود ہو، وہ معاشی شے یعنی اکنامک گڈ کہلاتی ہے، اور چونکہ وہ محدود ہے اور لوگوں کو چاہیے بھی ہے، تو اسی وجہ سے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہ موازنہ کمیابی کے پورے تصور کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ منرل واٹر کی بوتل ایک اکنامک گڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ محدود ہے اور اس کی ایک قیمت ہے، لیکن جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ وافر مقدار میں ہے اور مفت ہے، اس لیے وہ ایک نان اکنامک گڈ ہے۔ یہ مثال بہت اچھے سے بتاتی ہے کہ اکانومی میں کسی چیز کی قیمت آخر لگتی کیسے ہے۔
تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم ایک بہت گہرے سوال پر آ کر رکتے ہیں. جس طرح آج ہم پینے کا صاف پانی خریدتے ہیں، کیا مستقبل میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے صاف ہوا بھی ایک اکنامک گڈ بن جائے گی؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو معاشیات کے ان بنیادی اصولوں کو ہمارے آنے والے کل کے حقیقی چیلنجز سے جوڑتا ہے.